اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 43واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے فلاح کا خواہاں ہے تو اپنے پروردگار کی موافقت میں نفس کی مخالفت کر۔ 43ویں مجلس اتوار کے دن 21 رجب 545 ہجری کو صبح کے وقت خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا، اے غلام، جب تو فلاح و نجات کا قصد کرے پس تو موافقت الہی میں اپنے نفس کی مخالفت کر، اور طاعت الہی میں نفس کی موافقت اور معصیت الہی میں اس کی مخالفت کر۔ تیرا نفس مخلوق کے پہچاننے سے تیرا حجاب ہے اور خلق معرفت الہی سے حجاب ہے، پس جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ رہے گا تو مخلوق کو نہ پہچانے گا، جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو حق عز و جل کو نہ پہچانے گا، جب تک تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت کو نہ دیکھے گا، اور جب تک تو آخرت کے ساتھ رہے گا تو رب آخرت کو نہ دیکھے گا۔ جیسے کہ دنیا و آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ویسے ہی مالک و مملوک دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طور سے خالق و مخلوق دونوں کا اجتماع غیر ممکن ہے۔ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، یہ اس کی جبلی عادت ہی ہے، پس بعد مدت اصلاح پذیر ہوگا۔ اس کی اصلاح اس وقت تک کرتا رہ یہاں تک کہ وہ قلب کے موافق ہو جائے۔ نفس سے تمام حالتوں میں جہاد و مقابلہ کرتا رہ، اور اس کو ارشاد الہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سے دلیل و حجت نہ سکھا، یعنی اللہ نے ہر نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کر دیا ہے۔ نفس کو مجاہدہ کی آگ سے پگھلا دے، پس تحقیق جب نفس پگھل جائے گا اور فنا ہو جائے گا اس وقت وہ قلب کی طرف قرار پکڑے گا، پھر قلب باطن کی طرف اور باطن حق عز و جل کی طرف مطمئن ہو کر قرار پکڑے گا، پس اسی جگہ سے سب کی سیرابی ہو جائے گی۔ جب تیرا اپنے نفس کو پگھلانا ختم ہو جائے گا اس وقت جانب قلت قلب سے تجھے آواز دی جائے گی کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، بے شک تمہارا خدا تم پر مہربان ہے۔ یہ خطاب من جانب الہی جب آئے گا جبکہ نفس کو کدورتوں سے پاک کر لیا جائے گا اور شر کو دفع، اور قلب ذکر الہی اور اس کی طاعت سے موٹا ہو جائے گا، اور جب تک اس کو یہ بات حاصل نہ ہو تو باوجود کدورت و خرابی نفس کے قرب الہی کی امید نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب نفس نجاستوں سے پاک نہ ہوگا تو اس کو حضرت بادشاہ کا قرب کیوں کر حاصل ہو سکے گا۔ تو نفس کی آرزو کو کوتاہ کر دے وہ تیری مرضی کے مطابق تیرا مطیع ہو جائے گا، اسے مطابق نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کے آنے کا خیال نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کے آنے کی امید نہ رکھ، کیونکہ تو نہیں جانتا ہے کہ کل تیرا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں۔ تو بنسبت غیروں کے اپنے نفس پر بہت زیادہ مہربان ہے، حالانکہ تو نے اس کو خراب کر رکھا ہے، پس اس پر تیرا غیر کیسے مہربان ہوگا اور اس کی حفاظت کیوں کر کرے گا؟ تیری آرزو حرص کی قوت نے تجھ کو نفس کے ضائع کرنے پر ابھار رکھا ہے۔ تو آرزو کے کوتاہ کرنے اور حرص کے کم کر دینے اور موت کے یاد کرنے اور مراقبہ الہی اور صدیقین کے انفاس و کلمات سے علاج کرنے اور ایسے ذکر میں جو کہ کدورت سے صاف ہو
رات دن کوشش کر، نفس سے کہہ دے کہ تیری نیک کمائی تیرے نفع کے لیے اور بری کمائی تیرے نقصان کے لیے ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر عمل کر، کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ عمل کرے گا اور نہ وہ تجھ کو اپنے عمل میں سے کچھ دے گا۔ عمل و مجاہدہ ضروری چیزیں ہیں۔ تیرا دوست وہ ہے جو تجھے برائی سے روکے اور وہ تیرا دشمن ہے جو تجھے گمراہی بتائے۔ میں تو تجھے مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں، نہ کہ خالق عز و جل کے نزدیک۔ تو نفس و خلق کے حق کو ادا کر رہا ہے اور خالق عز و جل کے حق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ خدا کی نعمتوں پر تو غیر اللہ کا شکر گزار بنا ہوا ہے۔ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تجھے کس نے دی ہیں؟ کیا غیر اللہ نے دی ہیں تاکہ تو اس کا شکر کرے اور اس غیر کی عبادت کرے؟ اگر تو جانتا ہے کہ تمام موجودہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، پس تیرا شکر کہاں ہے؟ اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، پس تیری عبادت اس کے حکموں کے بجا لانے اور اس کے ممنوعات سے باز رہنے میں اور اس کی بلا پر صبر کرنے میں کہاں ہے؟ اپنے نفس سے اتنا جہاد کر کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو کہ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں البتہ ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور نیز ارشاد فرمایا ہے، اگر تم خدا کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ تو نفس کو بیکار مت چھوڑ دے اور نہ اس کا تابع دار بن، تجھے نجات مل جائے گی۔ اور اس کے روبرو تبسم نہ کر اور اس کی ہزار باتوں میں سے ایک بات کا جواب دے، یہاں تک کہ نفس مہذب بن جائے۔ جب نفس تجھ سے خواہشات و لذات کی خواہش کرے پس ڈھیل دے اور تاخیر کر اور کہہ دے کہ تیرے ایفائے وعدہ کا مقام جنت ہے۔ انکار کی تلخی پر تو نفس کو صابر بنا یہاں تک کہ تجھے عطائے الہی آ جائے۔ جب تو نفس کو صابر بنائے گا اور وہ صبر کرنے لگے گا، اللہ عز و جل اس کا ساتھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ بتحقیق اللہ صابروں کا ساتھی ہے۔ تو نفس کے قول کو قبول نہ کر، کیونکہ وہ تو برائی ہی کا حکم دے گا۔ اگر تو نفس کو دوست رکھتا ہے پس اس کی مخالفت کیا کر، نفس کی درستی اس کے خلاف کرنے ہی میں ہے۔ اے نفس کے ساتھ ٹھہرنے والے اور معرفت الہی کے مدعی، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نفس و حق دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے ساتھ ٹھہر گیا اس کو اللہ عز و جل کے ساتھ ٹھہرنا جاتا رہے گا، اور جو دنیا کے ساتھ ٹھہرا اس کو آخرت کے ساتھ ٹھہرنا جاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا کو دوست رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو دوست رکھا اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ صبر اختیار کر، جب تیرا صبر کامل ہوگا تو تیری رضا کامل ہو جائے گی، فنا تجھے نصیب ہوگی، بس ہر چیز تیرے نزدیک خوشگوار ہو جائے گی، سب تیرے نزدیک شکر بن جائے گا، دوری قرب ہو جائے گی، شرک توحید بنے گا، پس تو خلق کی طرف سے نہ نقصان دیکھے گا نہ نفع۔ تجھے ہم ضد نظری نہ آئیں گے، سب دروازہ اور جہتیں متحد ہو جائیں گی، پس تو ایک جہت کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ یہ ایسی حالت ہے کہ بہت سی مخلوق اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ حالت لاکھوں میں سے کسی کو ہی نصیب ہو جاتی ہے۔
اے غلام تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ عز و جل کے سامنے یہیں مر مٹے۔ تیری کوشش یہ ہو کہ بدن سے روح نکلنے کے قبل تیرا نفس مر مٹے۔ نفس کی موت صبر و مخالفت سے ہو سکتی ہے، ان قریب اس کا انجام سراہا ہو جائے گا اور اس کا بدلہ تیرے لیے فنا نہ ہوگا۔ میں نے بتحقیق صبر کیا ہے اور اس کا انجام بہتر دیکھا ہے۔ میں مر چکا، پھر اس نے مجھے زندہ کیا، پھر اس نے مجھے مارا اور میں غائب ہو گیا، پھر اس نے میری غیبت سے مجھے موجود کر دیا۔ میں اس کی معیت میں ہلاک ہوا اور اسی کی معیت میں مالک بن گیا۔ میں نے اختیار و ارادہ کے چھوڑ دینے میں نفس سے جہاد کیا، یہاں تک کہ مجھ کو یہ معیت الہی حاصل ہو گئی۔ پس اب تقدیر الہی میرا ہاتھ تھامتی ہے اور احسان خداوندی میری مدد کرتا ہے اور اس کا فعل مجھے چلاتا پھراتا ہے اور غیرت الہی میری حفاظت کرتی ہے اور مشیت الہی میری اطاعت کرتی ہے اور سابقہ قضاء و قدر مجھے آگے بڑھاتا ہے اور اللہ عز و جل مجھے بلند کر رہا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو مجھ سے بھاگتا ہے، حالانکہ میں تیرا محافظ و کوتوال ہوں۔ میں تیرے نفس کی حفاظت کرتا ہوں، تیری جگہ میرے پاس ہے، یہاں قرار لے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے جاہل بے وقوف، حج کے لیے تو اول میرے پاس آ، پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ میں تو کعبہ کا دروازہ ہوں، میرے پاس آ تاکہ میں تجھ کو حج کا طریقہ بتاؤں کہ کیسے حج کیا جاتا ہے اور خطاب کا طریقہ بتاؤں جس سے تو رب کعبہ سے خطاب کر سکے۔ جب مطلع صاف ہوگا، غبار اٹھ جائے گا تو تم حقیقت کو دیکھو گے۔ اے سیاست دانوں، میری حفاظت میں آ جاؤ، بتحقیق مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے قوت عطا فرما دی گئی ہے۔ اولیاء اللہ تم کو وہی حکم دیتے ہیں جیسا کہ بحکم الہی میں تم کو حکم دیتا ہوں، اور جس سے منع کرتا ہوں وہ بھی تم کو منع کرتے ہیں۔ ان کی طرف تمہاری خیر خواہی سپرد کر دی گئی ہے، پس وہ اس امانت کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ تم دار حکمت دنیا میں کام کیے جاؤ یہاں تک کہ دار قدرت یعنی آخرت کی طرف پہنچ جاؤ۔ دنیا دار حکمت ہے اور آخرت دار قدرت۔ حکمت اوزار و آلات و اسباب کی حاجت مند ہے اور قدرت اس کی طرف محتاج نہیں، اور جزا این نیست کہ عز و جل نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قدرت کو دار حکمت سے تمیز دے دے، جدا جدا کر دے۔ دار آخرت میں وجود اشیاء بلا سبب ہوگا، وہاں تمہارے اعضاء بولنے لگیں گے، اور جو کچھ تم نے نافرمانیاں حق عز و جل کی ہیں اس پر قیامت کے دن تمہارے اعضاء گواہی دیں گے۔ تمام راز فاش ہو جائیں گے اور تمام پوشیدہ امور ظاہر، خواہ تم چاہو یا انکار کرو تمہاری مشیت کام نہ دے گی۔ کوئی شخص مخلوق میں سے دوزخ میں بغیر قلب سرد کے داخل نہ ہوگا، چونکہ اس پر دلیل قائم ہوگی، کچھ عذر نہ کر سکے گا، ٹھنڈے دل داخل ہو جائے گا۔ تم اپنے نامہ اعمال کو فکر کی زبانوں سے پڑھو، پھر گناہوں سے توبہ کرو اور نیکیوں پر شکر الہی ادا کرو۔ گناہوں کے دفتروں کو جمع کر کے دیکھو اور ان کی سطروں پر توبہ کا قلم پھیر دو، ان سطروں کو قلم زد کر دو۔ اے غلام، تو نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور میری صحبت میں رہا، لیکن جب تو نے میرے قول کو نہ مانا جو کہ میں تجھ سے کہتا ہوں، بس تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نے محض ظاہر پرستی کی، اس کا راغب ہوا، حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ جو کہ میری مصاحبت چاہے وہ میرے قول کو قبول کرے، اس پر عامل ہو، جس پر میں پھروں وہ بھی پھرے، ورنہ میری صحبت
محبت میں نہ رہے، ایسی حالت میں وہ بتحقیق نفع کی بنسبت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ میں ایک مہذب دسترخوان ہوں اور کوئی مجھ سے کچھ کھانا نہیں چاہتا۔ میں کھلا ہوا دروازہ ہوں لیکن اس میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ کیا عمل کروں، کس قدر کہوں، حالانکہ تم تو میری بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ میں تو تم کو تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے۔ نہ میں تم سے ڈرتا ہوں اور نہ تم سے کچھ امید رکھتا ہوں، اور نہ ویرانہ نہ آبادی میں تفریق کرتا ہوں۔ باقی زندگی اور مردہ، امیر و فقیر، بادشاہ و رعایا کے درمیان میں کچھ فرق نہیں سمجھتا ہوں۔ حکم تو تمہارے غیر کے قبضہ میں ہے۔ جب میں نے دنیا کی محبت اپنے قلب سے نکال ڈالی تو مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا۔ جب تیرے دل میں دنیا کی محبت موجود ہے پھر تیری توحید کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں سنا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے؟ جب تک تو حالت ابتدائی میں عبادت گزار، طلبگار و سالک رہے گا، پس دنیا تیرے حق میں خطا کی جڑ رہے گی۔ پس جب تیرے قلب کا سیر ختم ہو جائے گا، وہ قرب الہی سے فائز ہو جائے گا، تو مقسوم دنیا جو تیرے حصے کا ہے تجھے محبوب بنا دیا جائے گا، اور غیر کی مقسوم کی تیرے دل میں عداوت ڈال دی جائے گی۔ تیرا مقسوم اس لیے محبوب بنا دیا جائے گا تاکہ تو اپنے مقسوم ازلی کا جو کہ قضا و قدر میں تیرے لیے سابق ہو چکا ہے قابض ہو جائے، پس تو اس پر قانع بنے اور غیر کی طرف تیری توجہ نہ ہو اور تیرا قلب اللہ کے حضور میں قائم رہے۔ دنیا کے مقسوم میں تو ویسا ہی تصرف کرے جیسے جنتی اس کو استعمال کریں گے۔ پس تمام وہ احکام جو حق عز و جل کی طرف سے جاری ہوں گے تیرے محبوب بن جائیں گے، کیونکہ تو ارادہ الہی سے قصد کرتا اور اس کے اختیار سے تو اشیاء کو اختیار کرے گا اور اسی کی تقدیر کے ساتھ گھومتا رہے گا۔ تیرا دل ما سوا اللہ سے جدا ہوگا، دنیا و آخرت تجھ سے دور ہو جائے گی۔ پس تیرا اپنے مقسوم کو لینا اور اسے محبوب رکھنا خدا کے حکم کے ماتحت ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے۔ منافق ریاکار اپنے عمل پر مغرور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو شب بیداری کرتا ہے، موٹا سوٹا کھاتا پیتا ہے اور حقیقتاً باطن و ظاہر میں تاریکی میں ہی ہے۔ اپنے قلب سے رب عز و جل کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھتا، پس وہ عمل کرنے والوں، غم اٹھانے والوں میں سے ہے جن کے بارے میں عاملتاً ناصبتاً فرمایا گیا ہے۔ اس کی چھپی ہوئی حالت صدیقین اور اولیاء اللہ اور صالحین پر جو کہ واصل الی اللہ ہیں آج بھی ظاہر ہے۔ اس کو مخلوق میں سے آج خاص لوگ جانتے پہچانتے ہیں، کل اس کو جملہ عوام بھی پہچان لیں گے۔ خواص جب اس کو دیکھتے ہیں اپنے دلوں سے اس پر غیظ و غضب کرتے ہیں، اور لیکن وہ اللہ کی پردہ پوشی سے اس کی عیب پوشی فرماتے ہیں، اسے عالم میں آشکار نہیں کرتے، تو اپنے نفس کے ساتھ اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل نہ ہو جب تک کہ تو اپنی زنار کو نہ منڈوا لے اور اسلام کی تجدید نہ کرے اور تیرے دل میں توبہ متحقق نہ ہو جائے اور تو اپنی طبیعت و خواہش اور اپنے وجود اور تحصیل منفعت اور دفع ضرر کے گھر سے باہر نہ ہو جائے۔ واعظ نہ بن، اولیاء اللہ کے حالات نہ سنا جب تک کہ تو اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے، اپنے نفس و خواہش و طبیعت کو دروازہ پر نہ چھوڑ دے اور قلب کو دہلیز میں اور باطن کو بادشاہ کے حضور میں مقام خلوت میں نہ چھوڑے،
تیرا کلام نامسموع ہے، زبان نہ ہلا۔ اولاً جل تو بنیاد کو مضبوط کر لے، پس جب تو اسے مضبوط کرے تو عمارت کی طرف دوڑ۔ بنیاد کیا ہے؟ دین اور دل کی سمجھ، او علم و فقہ، نہ محض زبان زوری، او فقہ ثانی، کہ وہ تو تجھ کو محض مخلوق اور ان کے بادشاہوں سے نزدیک کر دے گی، اور تفقہ قلبی تجھ کو قرب الہی کی صدر مجلس میں لے جا کر چھوڑے گا، اور تجھے صدر مجلس بنا دے گا، اور تجھے بلندی دے گا، اور تیرے قدم خدا کی طرف بڑھائے گا۔ اس کو اختیار کر۔ تجھ پر افسوس، تو اپنے زمانے کو علم کی طلب میں ضائع کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، پس تو جہالت کے قدم پر ہوس میں مبتلا ہے، دشمنان خدا کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور ان کو شریک خدا سمجھتا ہے۔ خدا تعالی تو تجھ سے اور تیرے شرک سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے ساتھ کسی شریک کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا تجھے اس کا علم نہیں کہ بتحقیق تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری باغ ہو؟ اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے پس تو اپنے قلب کی باغ کو حق عز و جل کے ہاتھ میں حوالہ کر دے اور اس پر حقیقی بھروسہ کر، اور ظاہر و باطن میں اسی کی خدمت کر، اور اس پر تہمت نہ لگا، کیونکہ وہ تو ہر تہمت سے بری ہے۔ وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے اور تو نہیں جانتا۔ تو اس کے سامنے سکون اور گمنامی اور آنکھیں بند کر لینے اور سر جھکانے اور گونگا پن کو لازم پکڑ، یہاں تک کہ تجھ کو اللہ کی طرف سے بولنے کا حکم آ جائے۔ اب تو اس کے ارادہ سے بول، نہ کہ اپنے قصد سے۔ پس اس حالت میں تیرا بولنا امراض قلبی کی دوا اور باطن کی شفا اور عقول کی روشنی و ضیاء بن جائے گا۔ اے اللہ تعالی، تو ہمارے قلبوں کو منور کر دے اور ان کو اپنا راستہ بتا، اور ہمارے اسرار کو صاف بنا، اور اپنی تائید سے قلوب کو قوی کر دے، اور ہم کو دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی نصیب کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔